تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرات سامعین کرام، آئیے اب ہم اپنے منزل اصلی کے جانب رواں دواں ہوتے ہیں۔ آج کی اس جو مجلس کے انعقاد کا مقصد ہے، آپ کو یہ خبر ہے کہ اجلاس عام کا عنوان ہے مدارس اسلامیہ کی اہمیت و معنویت۔ تو اس موضوع پر خطاب کرنے کے لیے ہمارے یہاں اس جلسے میں ملک کے مشہور و معروف خطباء کی جماعت موجود ہے۔ تو اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی جواں سال عالم دین مدرسہ احمدیہ کریمیہ مصرولیہ اورائی کے استاد محترم مولانا بلال احمد رحمانی کو میں دعوت دیتا ہوں کہ موصوف آئیں اور ہم سامعین کو اپنے خطاب سے مستفیض فرمائیں۔ وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا محمد اما بعد۔ ہم سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا اور اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرما کر اپنی نعمت کی تکمیل فرمائی۔ حضرات، مدارس اسلامیہ دینی قلعے ہیں، دینی جرأت، ایمانی غیرت اور انسانی حمیت کے علم بردار و پاسدار اس میں تیار کیے جاتے ہیں، جو سماج کو دینی، اسلامی، مثالی بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور دینی فضا قائم کرنے میں مختلف جہتوں سے بے پناہ کوششیں کرتے ہیں۔ خاص طور سے ملک ہندوستان میں اسلامی حکومت کے زوال پذیر ہو جانے کے بعد یہی مدارس اسلامیہ اور انہی کے تربیت یافتہ علماء نے ان باطل تحریکوں کا مردانہ وار مقابلہ کیا جو مختلف جہتوں سے اس ملک کے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے بہت تیزی سے سرگرم ہوئی تھی۔ مدارس اسلامیہ کے غیور علماء نے اگر قادیانیوں، آریہ سماج اور عیسائی تحریک کا بروقت حسن تدبیر اور سرفروشانہ انداز میں مقابلہ نہ کیا ہوتا تو اس ملک کی صورتحال اسپین سے بہت الگ نہ ہوتی، جہاں نسلیں تو باقی رہ گئی لیکن دلوں سے ایمان رخصت ہو گیا۔ وطنی لحاظ سے بھی مدارس اسلامیہ کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس ملک میں آزادی کا خواب مدارس کے تربیت یافتہ علماء نے ہی دکھایا اور لوگوں کے ذہن و مزاج کو بنایا، اور جب ضرورت پڑی تو لاکھوں کی تعداد میں جانوں کا نذرانہ پیش کیا، سلاخوں کے پیچھے کی سختیاں برداشت کی۔ ذرا سوچئے 1857 کے بعد کیا صورتحال تھی۔ جن لوگوں کا دل ایمان سے شرسار تھا، ان کی نسلیں سڑکوں پر پڑی ہوئی تھی۔ انگریز غرور و تکبر سے یہ نعرہ لگاتے تھے کہ ہم ان بچوں کو مفت کھلائیں گے، مفت پڑھائیں گے، اور چیلنج کرتے تھے بار بار کہ ہمیں ایسے افراد کو تیار کرنا ہے جو رنگ و نسل کے لحاظ سے ہندوستانی ہو مگر فکر و دماغ کے لحاظ سے عیسائستانی ہو۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے اکابر کو، بالخصوص اکابر دیوبند، حجت الاسلام، قاسم العلوم والخیرات، حضرت الامام مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ کو، کہ انہوں نے اس چیلنج کو قبول کیا اور بروقت اس کا مقابلہ کیا اور اعلان فرمایا کہ ہمیں ایسے افراد کو تیار کرنا ہے جو رنگ و نسل کے لحاظ سے ہندوستانی ہو مگر فکر و دماغ کے لحاظ سے عربستانی اور اسلامستانی ہو۔
سن 1857 کے ٹھیک 10 سال کے بعد سن 1866 میں دیوبند کی سرزمین پر دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا۔ آج پورے ملک میں بلکہ پورے بر صغیر میں چھوٹے بڑے مدارس کے جو سلسلے قائم ہیں، اس کا مرکز ام المدارس دارالعلوم دیوبند ہے، جس کا سلسلہ در حقیقت پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم کے قائم کیے ہوئے مدرسہ صفہ سے ملتا ہے۔ آج دنیا میں جتنے ادارے قائم ہیں، خواہ وہ دارالعلوم دیوبند ہو، ندوۃ العلماء ہو، جامعہ اسلامیہ ہو، جامع العلوم ہو، سبوں کا ایک سلسلہ ہے جو صفہ نبوی سے ملتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، اسلامی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سب سے پہلا مدرسہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی سے متصل صفہ چبوترے پر قائم فرمایا، جسے مدرسہ صفہ کہتے ہیں۔ آج پورے ملک میں جتنے ادارے ہیں، سب کا سلسلہ اسی صفہ نبوی سے ملتا ہے۔ یہ جامعہ اسلامیہ جس کے اجلاس میں ہم سب تشریف فرما ہیں، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے، جسے میرے استاد محترم حضرت مولانا جمال اکبر صاحب دامت برکاتہم، استاد حدیث جامعہ رحمانی خانقاہ منگیر نے بڑے بلند مقاصد کے پیش نظر قائم فرمایا ہے۔ خدا کرے بانی جامعہ کا خواب پورا ہو اور یہ ادارہ اس شہر کے لیے، ریاست کے لیے، پورے ملک کے لیے، ملت کے لیے مفید تر ثابت ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔